ایک جو ڈسکشن ہمارے سوسائٹی میں ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ لبرلز ہوں یا سیکولرز ہوں یا وہ لوگ ہوں جو کہ اسلام کو ایک ماڈرنزم کی سوچ سے دیکھتے ہیں، تو وہ جب ان سے بات ہوتی ہے نا کہ اسلام جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے، ایک خلافت کا نظام جو کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوگا، تو وہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ ایک بیکورڈ دین ہے۔ بیکورڈ دین کا مطلب یہ کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے یعنی کن سوچ اور خیالات کی بات کر رہے ہو، صحیح ہے، یہ تو وہ دین ہے جو کہ پتھروں کے دور میں لے جائے گا۔ کیا اسلام جو ہے کوئی آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے، ایک آؤٹ ڈیٹڈ دین ہے کہ جو کہ شاید 1400 سال پہلے کے لیے تو ریلیونٹ تھا، لیکن آج کا جو ٹیکنالوجی انہانسمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا جیسی جو آج سائنسز اور ٹیکنالوجی نے اپ گریڈ کر لیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ریلیونٹ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈسکس کریں گے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے یا آج کے دور میں یا آنے والے وقتوں میں کیا لوگوں کے معاملات یا ان کے مسائل تبدیل ہو جائیں گے، تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی لوگ کھاتے تھے، یعنی ان کی آرگینک نیڈس، یعنی وہ کھاتے، ان کا کھانا پینا سونا، پھر اسی طریقے سے رفع حاجت کے لیے ان کے جو معاملات ہیں وہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان کی انسٹنکٹس یعنی سروائیول انسٹنکٹس، جس کے اندر وہ اپنی سروائیول انسٹنکٹس کے لیے ان کا جاب کا کرنا، ان کا تجارت کا کرنا، ان کا بزنس کرنا، وہ پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ سروائیول انسٹنکٹس کے اندر اگر دیکھیں تو ان کے جو معاملات، جو ان کے تنازعات ہوتے تھے، ڈسپیوٹس ہوتے تھے، اس میں بھی پہلے جو ہے کوئی نہ کوئی جرگہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی قبیلہ ہوتا تھا، اور آج کورٹس ہوتے ہیں۔ شادیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے سوشل سسٹم میں، صحیح ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ تعلق، یعنی دوستیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گی۔ اسی طرح سے ان کے سفر کے معاملات، تو پہلے شاید وہ اونٹ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، اب جو ہے وہ گاڑیاں اور کارز اور بائکس پہ جاتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم شاید کوئی الیکٹریکل وہیکلس کے اوپر جا رہے ہوں جو کہ کسی بھی فیول سے نہ چل رہی ہوں۔ تو اصل میں جو چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جو مسائل ہیں وہ اکراس دا پیریڈ، یعنی وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اس کے مسائل ہمیشہ سیم رہیں گے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اس کو ذرائع ریکوائرڈ ہیں، یعنی جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں، وہ وقت کے ساتھ اور علاقے کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو بھی کرائیٹیریا بنا لیں کہ اگر ایک چیز پرانی اگر ہو گئی ہے تو دیر فور وہ اب اس کا کرنٹ ریالٹی میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا بل آف رائٹ ہے اس کا اوریجن تھا میگنا کارٹا، جو کہ 1215 کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا۔ یو ایس بل کب بنا؟ 1791 میں، یعنی جس کا وہ اوریجن، جس سے وہ اپنا قانون بنا رہے ہیں، وہ قانون جو ہے وہ 1215 میں بن چکا تھا اس کا اوریجن۔ تو ماڈرن سول لاء میں جو تھیوری آف لائبلٹی ہے یہ اس سے انسپائر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا اوریجن جو ہے وہ رومن لاء سے لیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر میں کامن لاء کی بات کروں تو کامن لاء جو ہے وہ رومن لاء کے مڈل ایجز کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا، اور یہ انسپائر تھا نارمن سیکسن کسٹم سے۔ تو یعنی یہ تمام لاز جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ 300 400 600 سال پرانے لاز سے جن کو یوز کیا گیا اس زمانے کے بلز، کانسٹیٹیوشنز اور لاء بنانے میں۔ آج جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں جمہوریت کے اندر، اگر اسی پیمانے کے اوپر جمہوریت کو تول لیا جائے تو جمہوریت جو ہے وہ گریک فلاسفی سے نکلی ہے۔ یہ اینشینٹ، یعنی یہ 1400 سال پرانی نہیں بلکہ شاید 2-2-2.5 سال پرانی جو ہے وہ ایک فلاسفی سے اخذ کردہ ہے۔ تو اس تناظر کے اندر ہمیں ڈیموکریسی بھی نہیں لینی چاہیے۔ تو اصل میں بات یہ آتی ہے کہ اسلام جو ہے جن چیزوں کو جس تناظر میں دیکھتا ہے، یعنی یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ایک چیز اگر پرانی ہے تو وہ غلط ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے مسائل اکراس دا پیریڈ آف ٹائم وہ سیم رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے جو ٹولز ہیں وہ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ جدت آتی گئی ہے۔ اسلام چونکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب ہم بات کریں گے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر، ان کے تمام انسانوں کے حالات، ان کے امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آیا ہے، صحیح ہے، تو وہ مسئلوں کا حل جو مسئلے انسان پہلے فیس کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی کرے گا۔ تو اسلام ان تینوں یعنی ایک وقت کی قید سے سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک اسلامی حکم ہمیں دیتا ہے۔ ہاں لیکن اس کو جو ادا کرنے کے جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں یا پھر جو وہ ذرائع ریکوائرڈ ہیں وہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔